کیا کیا مناظر ہیں دیکھے زمینیں، کن ہستیوں کا گواہ آسمان۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 68 تک کی آیات میں ہم نے یہ مضمون پڑھا کہ بالآخر یعقوب علیہ السلام بنیامین کو دوسرے 10 بھائیوں کے ساتھ مصر بھیجنے پر آمادہ ہو گئے، اور اب یہ دوسرا وزٹ ہے اخوان یوسف کا مصر کی طرف۔ یعقوب علیہ السلام نے گھر سے رخصت کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ وہ سب ایک دروازے سے داخل نہ ہوں، اس خدشے کے پیش نظر کہ انہیں نظر نہ لگ جائے، یا یہ کہ وہ کسی اور مشکل میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور پھر ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا کہ تدبیر اختیار کرنا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، کیونکہ اسباب و وسائل کی دنیا ہے، لیکن انسان کا توکل اور بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے جو فائدہ پہنچا وہ اسباب کے اندر ہی فائدہ تھا، نہیں، بلکہ فائدہ تو اللہ رب العزت کی ذات نے پہنچانا تھا، وہ کسی بھی سبب اور ذریعے سے پہنچا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان اپنی تدبیروں اور اپنی عقل اور علم پر بھی بھروسہ نہ کرے، بلکہ یاد رکھے کہ کوئی بھی تدبیر اس کو اللہ کے اذن کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہی بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں یا تمہیں کوئی مشورہ دے رہا ہوں، لیکن اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام جو یہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کسی مشکل میں گرفتار نہ ہوں، لیکن بہرحال ہوا وہی جس کا ڈر تھا کہ بنیامین نیکسٹ وزٹ میں گھر واپس نہ آ سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا مشورہ غلط تھا یا ان کی بتائی ہوئی تدبیر غلط تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 میں اس بات کو واضح کیا کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ۔ یعقوب علیہ السلام کے علم کا گویا یہاں تائید کی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے سکھائے ہوئے علم کی وجہ سے صاحب علم تھا۔ ہمارے ہاں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں کوئی مشورہ دے، مثلا کوئی شخص ہم سے یہ کہے کہ آپ یہ کام ایسے نہیں ایسے کریں، آپ اس راستے سے نہ جائیں بلکہ دوسرے راستے سے چلے جائیں، کسی بھی معاملے میں کوئی مشورہ، اور اگر اس مشورے پر عمل کرنے کے باوجود ہمیں کوئی مشکل درپیش ہو تو عموماً مشورہ دینے والے کو ہم الزام دیتے ہیں، اور فوراً سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کہا کس نے تھا کہ یہ کام ایسے کرو، یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو اگر کوئی شخص صاحب علم بھی ہے، مخلص ہے، درست مشورہ دے رہا ہے، اس کے باوجود اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ضرور اس کا مشورہ فائدہ ہی پہنچائے گا، بہرحال اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے آخر کار وہی ہو کے رہنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ان ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے لوگ اچھے مشورے دینے سے بھی ڈرتے ہیں، اور مثلاً کوئی کسی کے بارے میں پوچھے کہ ہمیں کہیں کوئی رشتہ کرنا ہے یا کوئی اور معاملات طے کرنے ہیں تو ہم کریں یا نہ کریں، تو لوگ گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے مخلصانہ مشورہ بھی دیا لیکن اگر اس کو بعد میں کوئی تکلیف پہنچی تو یہ کیا کرے گا، یہ ہمیں الزام دے گا۔
یہ سوچ اور یہ انداز غلط ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں یہ بات بتائی کہ یعقوب علیہ السلام نے مشورہ دیا، پھر یہ بھی بتایا کہ وہ مشورہ بہرحال اس طرح فائدہ نہ پہنچا سکا جیسا کہ وہ چاہتے تھے، تو ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم نہیں تھے یا ان کا مشورہ غلط تھا یا وہ مخلص نہیں تھے، نہیں، وہ اللہ رب العزت کے سکھائے ہوئے علم کے ذریعے صاحب علم انسان تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اچھا مشورہ دینے والوں سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، ان کو الزام نہیں دینا چاہیے، فوراً ان کو گرفت میں نہیں لینا چاہیے آپ کے کہنے پہ میں نے ایسا کیا لہٰذا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بلکہ یہی سوچنا چاہیے کہ آخر ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کا اذن ہوتا ہے، اور پھر جو بھی صورتحال سامنے آئے اس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 69، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ بھائی داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، محل میں پہنچے، ان کے سامنے آئے، اور اس وقت یہ کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے۔ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھکانہ دیا اپنے بھائی کو۔ اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ جب وہ بھائی آئے اور بیٹھے تو 2 کی شکل میں بیٹھے، اور 5 کا تو گروپ اکٹھا ہو گیا اور ایک بنیامین اکیلے رہ گئے، یعنی 2 اکٹھے بیٹھے تو 10 بھائی تو اکٹھے پیئر میں بیٹھ گئے اور بنیامین اکیلے رہ گئے۔ لہٰذا اس پر یوسف علیہ السلام ان کے پاس بیٹھ گئے، یا یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ آوا الیہ اخاہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی شخص ہمیں حقیر سمجھ کے یا بیکار سمجھ کے یا غیر ضروری سمجھ کر ہمیں اگنور کر دے اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ بچپن سے بچے یہ شکایتیں کرتے ہیں، میرے فرینڈز مجھے توجہ نہیں دیتے، یا میرے ساتھ کھیلتے نہیں، یا فلاں کے ساتھ کھیلنے لگا اور میرے ساتھ نہیں کھیلا۔ انسان نیچرلی بھی اٹینشن سیکر ہے، فطری طور پر انسان کے اندر یہ مزاج ہے کہ اس کو توجہ دی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کو وقت دیا جائے، اور پھر جیسے جیسے انسان ایج میں بڑھتا ہے اس کے اندر کی ایگو بھی بڑھتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ڈیو رسپیکٹ دی جائے۔ لیکن اگر کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ لوگ ہمیں غیر ضروری سمجھ کر اگنور کر دیں یا حقیر سمجھ کے چھوڑ دیں، تو وہ شخص جس کا مقام اللہ رب العزت کی نظر میں ثابت ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر ٹھکانہ دیتا ہے، اس سے بھی بہتر مقام و مرتبہ عطا کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہی بھائیوں نے کیا کیا، انہیں کہاں جا کے پھینکا، اور آج یوسف علیہ السلام کس مقام پہ تھے۔ اور اسی طرح اس مجلس میں بیٹھتے ہوئے بنیامین کو اگنور کر دیا گیا یا انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا، تو اللہ رب العزت نے ان سے بہتر ساتھی بنیامین کو عطا کر دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ قالا، اور پھر فرمایا، انی انا اخوکا، میں تمہارا بھائی ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت بنیامین پہ کھول دی اور ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں، اور اسی مجلس میں سرگوشی میں بتایا یا الگ کسی مجلس میں بتایا، اس کی وضاحت تو نہیں ملتی، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ساری حقیقت بتا دی، لیکن ابھی باقی 10 بھائیوں کو اس حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تسلی بھی دی، حوصلہ بھی دیا، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لہٰذا جو یہ بھائی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اس پر تم رنج نہ کرو، افسردہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 10 بھائیوں کا صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا رویہ نہ تھا، بلکہ بنیامین کے ساتھ بھی وہ کوئی ایسا ہی معاملہ کرتے تھے کہ جو پریشان کن تھا، جو غمگین کرنے والا تھا۔ اور یہاں سے پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان کس طرح خونی رشتوں کے درمیان بھی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے قریب ترین رشتے سگے بھائی کو سگے بھائی کے خلاف بھڑکا سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو پہلا انسانی قتل ہوا وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی دشمن نے کسی دشمن کو قتل کیا، بلکہ وہ سگے بھائی کے ہاتھوں ایک بھائی کا قتل تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور شیطان صرف یہ نہیں کہ ہمیں کسی چھوٹی موٹی برائی کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا، بلکہ شیطان انسان سے ایسی بدترین برائی بھی کروا سکتا ہے کہ اس کو قریب ترین رشتوں سے متنفر کرے، اس کو خونی رشتوں کے خلاف بھڑکائے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر یہاں ہمارے لیے عمل کا کیا پیغام ہے، اس بات کو ہمیں دوبارہ اینالائز کرنا ہے کہ میری بہنوں کے ساتھ، میرے بھائیوں کے ساتھ، میرے قریب ترین رشتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیسے ٹرمز ہیں، کیسے تعلقات ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں ان کے لیے حسد ہے اور بغض ہے اور ہر وقت کا لڑائی جھگڑا اور فساد کا عالم ہے، تو یہ انداز درست نہیں ہے اور یہ شیطانی اثر کی نشاندہی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تسلی دی، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ بھائی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ پھر کیا ہوا؟ بھائیوں کو غلہ دیا گیا اور ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ اب یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بنیامین کو اپنے پاس روکیں۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ نمبر 1 اس لیے کہ بہت زمانے کے بعد، بڑی لمبی جدائی کے بعد اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، ان کو پاس رکھنا چاہتے تھے، ان سے بات چیت کرنا چاہتے تھے اور ان سے گھر کے حالات ظاہر ہے کہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح بنیامین میرے پاس رک جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں شاید یہ بھی خیال ہوا ہوگا کہ پہلے بھی یہ غلے کی اتنی مقدار لے کر گئے اور اب پھر ان کو اتنا غلہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ان کے لیے سفیشینٹ ہوا تو شاید یہ اتنی جلدی واپس نہ آئیں، شاید یہ دوبارہ نہ آئیں۔ اور پھر یہ کہ وہ اپنے دوسرے 10 بھائیوں کے مزاج سے بھی واقف تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بنیامین اس وقت ان کے ساتھ تنہا ہے اور سفر کے دوران یہ اس کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ لہٰذا ان تینوں وجوہات کی بنا پر علماء کی رائے ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ بنیامین ان کے پاس رک جائے، لیکن بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا وہ کوئی طریقہ نہ پا رہے تھے، کوئی بات ان کو سجھائی نہ دے رہی تھی کہ میں کیسے اس کو روکوں، کیونکہ وہ ان بھائیوں پر اپنی حقیقت کھولنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور یہ بھی اندیشہ تھا کہ شاید اس وقت اگر بھائیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ یوسف جس کو ہم قتل کرنا چاہتے تھے وہ تو بادشاہ بن گیا، تو شاید ان کے اندر کا حسد اور بھی بھڑک اٹھے گا، شاید وہ کوئی اور ریئیکشن شو نہ کریں۔ ابھی گھر سے دور ہیں، ابھی ماں باپ سے ملاقات نہیں ہوئی، ابھی بنیامین ان کے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو سجھائی نہ دیا کہ کیسے بنیامین کو اپنے پاس روکوں۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھائی۔ یہ تدبیر کیسے سجھائی؟ علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید بذریعہ وحی ان کو اس بات کا اشارہ کیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بس یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی۔ چنانچہ
کیا تدبیر تھی اور کیسے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکا؟ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پھر جب اس نے تیار کر کے دیا ان کو ان کا سامان،